السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے دل کی گہرائیوں سے وہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو میں اپنے لیے صحیح سمجھتا ہوں، جو اپنے بچوں کے لیے صحیح سمجھتا ہوں، ان کی دنیا کی بھلائی کے لیے، ان کی آخرت کی بھلائی کے لیے۔ کچھ بنیادی باتیں ہیں، تھوڑا ٹائم آپ نکالیں آج، اگر یہ آپ سن لیں گے میری گزارشات تو امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا پر بھی اثر پڑے گا اور ہماری آخرت بھی وہ آخرت بنے گی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو رہتی دنیا تک کے لیے جاری کر کے جس آخرت کو بنانے کے لیے ہمیں ہدایت جاری کی ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر بالغ اور عاقل اپنا حساب دے گا، کوئی کسی کا حساب نہیں دے سکے گا آخرت کے دن، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے۔ یہ ہم کہتے تو ہیں لیکن کیا ہم اس کا مطلب بھی سمجھتے ہیں؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی نفس کسی نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس دن سب نے اپنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرہ برابر بھلائی لے کر آئے گا اس کا بدلہ اللہ کے ہاں پائے گا، اور جو ذرہ برابر برائی بھی لے کر آئے گا وہ اس کا بدلہ اللہ کے ہاں پائے گا۔ یہی اللہ کی پالیسی ہے جو اس نے اپنے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دی ہے۔ پورا قرآن، اس کا ہر صفحہ، اس میں دی گئی ہر ہدایت یہی بات بار بار دہرا رہی ہے۔ اس پالیسی میں رد و بدل کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی بات کرے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف بات کرے گا۔ ہر بات جو اس کے علاوہ ہے وہ اس کی روشنی میں سمجھی جانی چاہیے، کیونکہ قرآن کا یہی پیغام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ دوسری بات ہمیں سمجھنی ہے کہ دین جب ہم کہتے ہیں، جس کا شعور دے کر اللہ نے ہر انسان کو دنیا میں بھیجا ہوتا ہے تاکہ وہ اس دین کو سمجھ سکے، اس پر عمل پیرا ہو سکے، یہ دین اب رہتی دنیا تک کے لیے صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے ذریعے جاری کیا گیا ہے۔ دین یہ وہی ہے جو آدم علیہ السلام سے چلا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دین کو اس کی آخری شکل دے کر، مکمل شکل دے کر اب رہتی دنیا تک کے لیے جاری کر دیا گیا۔ اس کے علم پر بھی ان کی مہر، ان کی سند، اور اس کے عمل پہ بھی ان کی مہر، ان کی سند۔ جس علم پر، جس عمل پہ ان کی مہر، ان کی سند نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ پھر انسانوں کا گڑھا ہوا ہے۔ اس سے ہمیں بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بچانا ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم بھی ملا ہے اور عمل بھی ملا ہے، تو علم اس دین کا قرآن میں ملا ہے اور عمل اس دین کا سنت میں ملا ہے۔ ہماری جو بنیادی غلطیاں ہیں وہ کیا ہیں کہ ہم نے دین کے علم میں قرآن کو وہ جگہ، سب سے اوپر جو جگہ اللہ نے اس کو دی، اس کے نبی نے دی ہے، وہ اس کو ہمیں بنانی ہے۔ اس علم کے اوپر کوئی علم نہیں جا سکتا۔ باقی جو کچھ بھی علم ہے، جس نام سے بھی دیا گیا ہے، وہ قرآن کے ماتحت رہے گا، اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا، تاکہ قرآن کی جو فیصلہ کن اتمام حجت کی جو مرتبہ ہے، اس کا جو فرقان ہونے کا مرتبہ ہے، مہیمن ہونے کا مرتبہ ہے، میزان ہونے کا مرتبہ ہے، وہ اپنی جگہ برقرار رہے، تبھی ہماری فلاح ہے، ہماری نسلوں کی فلاح ہے۔ اسی طرح دین کے عمل پر جو چیز ہمیشہ حکمرانی کرتی رہے گی وہ سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی ہے، نسل در نسل منتقل ہوئی ہے، اتنی ہی محفوظ طریقے سے منتقل ہوئی ہے ہم تک عملی طور پہ، اس طرح قرآن منتقل ہوا ہے۔ دین کے عمل میں جو بات بھی سنت کی بات کی جائے گی وہ سنت کے تحت رکھ کے سمجھی جائے گی۔ سنت بتائے گی کہ جو بات کی جا رہی ہے یہ صحیح سمجھی بھی گئی ہے، بتائی بھی گئی ہے، یہ ہم تک صحیح پہنچی بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ سنت اور قرآن ہم تک 100% محفوظ پہنچائے، الحمدللہ، نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا۔ ہر نسل نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت سے لے کر آج تک اپنا حصہ اس میں ڈالا ہے، ہمیں بھی اس میں حصہ ڈالنا ہے اپنا، اسی کو سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، اپنے عمل اور کردار سے اس کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ یہ دو بنیادی غلطیاں جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوں گے، ہم بٹتے چلے جائیں گے، ہمارے نام بدلتے چلے جائیں گے، ہم اس دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جس کا نام اسلام ہے، اور اس پہ عمل کرنے والے مسلم کہلاتے ہیں۔ اللہ کرے ہم وابستہ ہوں دین سے جو محفوظ طریقے سے ہم تک منتقل ہوا ہے۔ پھر ذہن میں رکھیے، ان دونوں کی باتوں کے بعد جو کچھ بھی انسان کہتا ہے، لکھتا ہے، سمجھتا ہے، وہ جس طرح بھی منتقل ہوا ہے، ہمارے پاس روایتوں سے منتقل ہوا ہے، انسان نے اپنی سمجھ اس میں شامل کی ہے، یعنی کہ اسے فقہ کہتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، یہ انسان کی کوشش ہوتی ہے، پورے اخلاص سے کی گئی ہے۔ احسان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا کے باتیں سمجھی ہیں، ہمیں سمجھائی ہیں، یہ انسانی کام ہے، اس کو اسی طرح پیش کرنا چاہیے۔ فقہ انسانی سمجھ ہے جو شریعت سے سمجھ کر آگے بتائی جاتی ہے، اس میں ہمیشہ شریعت کی طرف رجوع کرنے کا موقع رہتا ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ انسانی کام میں غلطیاں بہرحال ہو سکتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے فقہ کو شریعت سمجھ لیا تو پھر یہ فرقے بن جاتے ہیں،
پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو میں نے سمجھا ہے میرا فقہ ہی فلاں 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 فقہ ٹھیک ہے باقی غلط ہے، اسی کو فرقہ واریت کہتے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنا ہے۔ فقہ انسانی کام ہے، شریعت تو اپنی جگہ 100% محفوظ ہے، جگمگا رہی ہے، بار بار اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے، قرآن موجود ہے، سنت موجود ہے، اپنی سمجھ کو ہمیشہ اس کے آگے پیش کر کے اس سے رجوع کر کے اس کو سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ کیوں یہ کرنا ضروری ہے؟ اگر آپ بغیر سوچے سمجھے دین پہ عمل پیرا ہوں گے تو پھر اس سے دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ میں نے عرض کیا کوئی نفس کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، سب کو جا کے جواب دہی کرنی پڑے گی کہ تم نے دین کو کتنی اہمیت دی، میرے قرآن کو کتنی اہمیت دی، جاننے کی بھی کوشش کی کہ جو عمل کر رہے ہو دین کے نام پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا بھی تھا کہ نہیں کیا تھا۔ ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بالکل واضح طور پہ بتایا ہے۔ سورہ اسراء میں جو کہ 70ویں نمبر کی صورت ہے قرآن کی، اس میں فرمایا آیت نمبر 36 میں ما تخفو ما لیس لک بہ علم، یہ کلیہ یاد رکھنے کا ہے کہ اس جگہ مت رکنا جس ان چیزوں کے پیچھے مت جانا جن کا علم نہ رکھتے ہو، کیونکہ تمہاری کانوں سے بھی ان السمع والبصر والفؤاد، تینوں چیزوں سے، تمہاری کانوں سے بھی، تمہاری آنکھوں سے بھی، تمہارے دلوں سے بھی پوچھا جائے گا، ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا کہ تم جو کچھ کر آئے ہو، کیا کر آئے ہو، کیا سن کر آئے ہو، کیا دیکھ کر آئے ہو، کیا سیکھ کر آئے ہو، کیا عمل کر آئے ہو۔ سورہ اسراء میں نے آیت نمبر 36 کا آپ کو ترجمہ سنایا ہے۔ بالکل نہیں جانا ان چیزوں کے پیچھے جن کے بارے میں علم نہ رکھتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ دوسری بات جو سمجھنی ہے ہمیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا، سب سے محترم رشتہ ہمارے لیے رکھا ہے وہ ہمارے ماں باپ کا رکھا ہے۔ وہ اپنا خون پسینہ ایک کر کے ہمیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، کیا کیا تکلیف اٹھا کے ہمیں آگے پروان چڑھاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے سورہ عنکبوت میں 29ویں نمبر کی صورت ہے آیت نمبر 8 میں کہ بہت ہی اچھا سلوک ان سے کرنا ہے، لیکن اگر وہ کوئی ایسی بات کریں جس کا علم تم نہ رکھتے ہو تو فلا تطعہما، پھر ان کی اطاعت نہیں کرو گے، ان کے پیچھے پھر نہیں چلو گے، بلکہ اللہ کی راہ پہ چلو گے، کیونکہ پلٹ کے تمہیں اللہ کی طرف آنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ماں باپ تک کے بارے میں یہ رویہ رکھنا ہے تو باقی 8.25 ارب جو اس دنیا کی لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا رویہ ہوگا ہمارا؟ جب ماں باپ سب سے اوپر، جب ماں باپ کے بارے میں یہ تاکید ہے تو باقیوں کے بارے میں کیا تاکید ہے؟ جس سر آنکھوں پہ وہ جو ہمیں سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ نہیں اٹھانی ہوگی۔ کیا سیکھ کر آئے، کیا عمل کر آئے، یہ کہہ کے کوئی نہیں بچ سکے گا کہ فلاں کے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا نخواستہ کوئی جان پوچھ کے ہمیں بتا رہا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کیا رویہ اختیار کرنے کو کہا ہے۔ جب ماں باپ کو کہہ رہا ہے، ماں باپ سے بڑھ کے مخلص دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے ہمارا؟ ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بات ان کی نہیں مانی جائے گی، وہ تمہیں شرک کی طرف بلائیں، میری بات کے خلاف بلائیں، تمہیں ان کی اطاعت اس بارے میں نہیں کرنی۔ مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ میرے بابا مجھے کیا بتا رہے ہیں؟ ذرا سوچیے اس بارے میں تو ان پہ اعتماد کرتا ہوں، ہر شخص اپنے ماں باپ پہ اعتماد کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، تو پھر کیا ہم کس طرح دعوت دیں گے کسی عیسائی کو، کس طرح دعوت دیں گے کسی ہندو کو، کس طرح دعوت دیں گے کسی بھی غیر مسلم کو؟ کیا وہ اپنے ماں باپ سے پیار نہیں کرتا؟ وہ ان کا احترام نہیں کرتا؟ وہ ان کی عزت نہیں کرتا؟ وہ اپنے سکھانے پڑھانے والوں کی، اپنے علماء کی عزت نہیں کرتے؟ کس طرح ان کو دعوت دی جائے گی؟ ذرا سوچیے تو ہم اپنے بارے میں کیا رویہ رکھ رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں کیا؟ اگر اس بنیاد پر چلیں گے کہ میرے والدین ٹھیک ہیں اور کوئی نہیں، میرے علماء ٹھیک ہیں اور کوئی نہیں، میں دوبارہ دین کی طرف رجوع نہیں کروں گا، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کروں گا، تو پھر سب کو یہ حق دے دیں، پھر تو سمجھیں کہ دین کی دعوت دی ہی نہیں جا سکتی۔ آپ کو پہلے اپنے آپ کو یہ لیے چیلنج قبول کرنا ہے کہ میں اس دین سے وابستہ ہوں گا، میں اپنی غلطیوں کو سدھاروں گا، میرے ماں باپ کی طرف سے بھی غلط علم مجھے ملا ہوگا، میرے علم میں پھر ٹھیک بات آ جائے گی تو میں اس کی طرف لپوں گا، مجھے اپنے اللہ کو گواہی دینی ہے، اس کے سامنے جا کر اس کو جواب دہی کرنی ہے، اپنے ماں باپ سے بھی، اپنے لکھانے پڑھانے والوں سے بھی بسط ادب ان کے سامنے رکھوں گا دلیل کے ساتھ کہ دیکھیں یہ بات مجھ تک آپ تک پہنچی تھی، لیکن یہ بات اب میرے صحیح علم میں آئی ہے، دلیل کے ساتھ آئی ہے، اب بتائیے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے۔ آپ کی وابستگی، آپ کی سچائی، آپ کا خلوص اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ ہے اس علم کو حاصل کرنے کا طریقہ جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا ہے۔ یہی قرآن کی ہدایت ہے۔ سورہ لقمان میں دوبارہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 اور 15 میں ماں باپ کا احسان گنوانے کے بعد، یہ بتانے کے بعد ماں نے کس مشقت سے اس کو پیدا کیا، اس کو دودھ پلایا ہے، دوبارہ کہا ہے کہ اگر وہ تمہیں شرک کی طرف بلائیں، اس چیز کی طرف بلائیں جس کا علم نہ رکھتے ہو، تو بالکل فلا تطعہما، بالکل ان کے پیچھے نہیں چلو گے، ان کی پیروی نہیں کرو گے۔ کیوں کہ یہ اللہ کے خلاف اگر جو علم کی بات کریں گے تو تمہیں علم کی طرف جانا ہے، پھر اس بنیاد پر نہیں جانا کہ وہ میرے ماں باپ ہیں یا کون ہے۔ یہی ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ اس میں خدا نخواستہ کسی کی بے عزتی نہیں کی جا رہی، کسی کو برا بلا نہیں کہا جا رہا۔ یا اللہ، بات صرف یہ کی جا رہی ہے
کہ ہمارا صحیح رویہ علم کے طور پہ کیا ہونا چاہیے۔ قرآن جگمگا رہا ہے، سنت جگمگا رہی ہے، اس کے آگے جو بھی کام ہے انسان کا کام ہے، یہ انسان کی سمجھ ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی شریعت نہیں ہے۔ اللہ کی دی ہوئی شریعت قرآن میں محفوظ ہے، اس کا عمل سنت میں محفوظ ہے، انسان سمجھ رہے ہیں، آگے سمجھا رہے ہیں، کیونکہ انسان یہ کام کریں غلطی ہوگی۔ ہمیں اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنا دل، اپنی سمجھ کھلا رکھنا ہے، صحیح دلیل ملے گی تو اس کی طرف لپکنا ہے۔ یہی ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے علم کی دنیا میں، یعنی کہ ایمان کی دنیا میں، جس پر ہمارا عمل یعنی کہ اسلام مبنی ہوتا ہے۔ امید ہے میں اپنی بات واضح کر سکا ہوں گا۔ یہ ذہن میں رکھیے، اگر یہ دین سند سے بیان نہیں کیا جا رہا، نہیں سمجھا جا رہا، آگے سند سے بیان نہیں کیا جا رہا، تو یہ اللہ پہ جھوٹ باندھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاعراف میں 5 گناہ کبیرہ گنوا کر ان میں سے ایک ہے وَإِن يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے بارے میں وہ بات کہنا جس کا تم علم نہ رکھتے ہو۔ ایک روایت کا مفہوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیان کی گئی وہ یہی ہے کہ اگر تم نے میرے اوپر جھوٹ باندھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تم نے میرے اوپر جھوٹ باندھا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لو۔ یہ سب باتیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ بالکل واضح صراحتاً کی گئی باتیں، دو ٹوک کی گئی باتیں۔ ہمارا رویہ دین میں کیا ہونا چاہیے؟ ہم اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی انگلی پکڑے چلتے ہیں، ان پہ اعتماد کرتے ہیں، لیکن جب دلیل سامنے آ جائے گی دین کی، جگمگاتی ہوئی دلیل قرآن پہ مبنی، عمل کے دلیل سنت پہ مبنی، پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ پھر ہماری بھی فلاح اور ہمارے بڑوں کی فلاح اور ہمارے سکھانے والوں کی فلاح اسی میں ہے کہ ہم صحیح بات کی طرف لپکیں، کیونکہ جواب دہی اللہ کے سامنے ہونی ہے۔ دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔